والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا فضل تو چماچم برس رہا ہے، لیکن ہم کس رحمت کی بات کریں، کون سے فضل کی بات کریں؟ ہم فضل کو گننے لگ گئے، ہم رحمت کو شمار کرنے لگے تو قرآن بولا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتیں شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر ہم کیا کریں؟ نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں، فضل کا شکر کیسے ادا کریں، کیسے بجا لائیں جب یہ ان گنت ہے، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہاں یہ نعمتیں اگر تفصیل سے آپ شمار کرنا چاہے تو شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک نعمت ایسی ہے، رب کا ایک فضل ایسا ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ سارے کے سارے فضل وہ اس ذات میں جمع ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا اس ایک ذات کا شکر بجا لاؤ، اس ایک ذات پر، اس ذات کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ تو گویا آپ نے سب رحمتوں اور جتنے بھی فضل ہے گویا کہ آپ نے اس کا شکرانہ ادا کر دیا۔ فرمایا فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ تو خوشیاں کس طرح منائیں؟ مطلق ہے، جیسے چاہے مناؤ۔ اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کس طرح پیارے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو بیان کیا؟ میں نے قرآن سے پوچھا ارے قرآن بتا آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ قرآن بولا وَالضُّحَىٰ۔ میں نے کہا ذرا سلطان مصطفیٰ کی بات تو کر۔ قرآن بولا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا شہر آقا کی بات تو کر۔ قرآن بولا لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں محبوب تو پیدا ہوا۔ میں نے قرآن سے پوچھا ارے قرآن بتا تو صحیح، میرے آقا کی آنکھیں تو بتا۔ قرآن بولا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ میں نے کہا ذرا گفتگو مصطفیٰ تو بتا۔ قرآن بولا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ میں قرآن سے پوچھتا رہا، قرآن بتاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن نے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات کے ہر پارٹ کو، ہر عضو کو بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے پیارے آقا علیہ السلام کی میلاد کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ بس فقط بطور دلیل میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، جب مدینہ پہنچے تو وہاں یہودی جو تھے وہ عید منا رہے تھے۔ عاشورہ کا دن تھا، 10واں عاشورہ تھا، اور یہودیوں نے روزہ رکھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ ان لوگوں نے آج اس دن روزہ کیوں رکھا؟ تو اس پر بتایا گیا کہ یہ اس دن کو اس وجہ سے عید مناتے، روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نجات کا دن ہے، یہ ہمارے لیے عید ہے، اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم زیادہ حقدار ہیں یوم موسیٰ منانے کے، لہٰذا ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو اگر یوم موسیٰ منانا اس کے زیادہ حقدار پیارے آقا علیہ السلام ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام کے دل منانے کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ آپ کی امت ہے۔ تو پھر ہم آپ کا میلاد کیوں نہ منائیں، ہم آپ کا یوم کیوں نہ منائیں؟ اور امام ابن حجر عسقلانی جو تمام محدثین کے شیخ ہیں، جو امام المحدثین کے لاتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر اس مسئلے کو لکھا ہے کہ آپ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ آیا میلاد منانا چاہیے؟ آپ نے اسی حدیث کو ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر پیارے آقا علیہ السلام یوم موسیٰ منا رہے ہیں تو ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں۔
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ فلاں نے نہیں کیا یا فلاں نے نہیں کیا۔ میں امام بخاری کی بات آپ کو بتاتا چلوں۔ امام بخاری نے جب امام بخاری شریف لکھنا شروع کی تو آپ فرماتے کہ میں نے اس بات کا التزام کیا، میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ جب بھی میں حدیث لکھوں گا تو غسل کروں گا، نئے کپڑے پہنوں گا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر پھر حدیث لکھوں گا۔ میں نے امام بخاری سے پوچھا یہ جو تو عمل کر رہا ہے کیا آپ سے پہلے کسی نے کیا؟ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا عاشق ہے؟ کیا تو عمر فاروق سے بڑا عاشق ہے؟ کیا تو عثمانی غنی سے بڑا عاشق ہے؟ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بڑا عاشق ہے؟ جو کام انہوں نے نہیں کیا تو کیسا کر رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ محبت کی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جناب انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے کیا تو ان کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگ جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ محبت کی بات ہے۔ جب یہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو ہم اسے درست ہی کہیں گے اور اچھا ہی کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آپ کی آمد کی خوشی میں اس طرح جلسے اور جلوس کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔